اب کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت یہ پوری دنیا میں حالات چل رہے تھے کہ فرعون کو یہ خواب آیا ہوا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری سلطنت کو تباہ کر دے. تو فرعون نے اعلان کر دیا جو بھی بچہ ہے اس کو مار دو. تو 70,000 بچے اس نے پیدا مار دیے اور 70,000 اس نے ماں کے پیٹ کے اندر ہی مروا دیے تاکہ کوئی موسیٰ نہ پیدا ہو سکے. لیکن اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر حالات کی سنگینی میں پیدا کیا اور آپ کی امی سے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے موسیٰ علیہ السلام کی امی جان ان کو دودھ پلاتے رہے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور جب آپ محسوس کریں ڈر اور خوف اس کو دریا میں ڈال دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، پہلے جب گھر میں ہے، سنیں اللہ کی شان، جب گھر میں ہے تو فرمایا تم جب خوف محسوس کرو تو پھر اس کو دریا میں ڈال دینا، اور جب تم دریا میں ڈالنا پھر خوف نہیں محسوس کرنا. کمال ہے رب کی. جب ماں کے پاس ہے تو کہا تم جب خوف محسوس کرو تو دریا میں ڈال دینا، اور جب دریا میں ڈالنا پھر خوف محسوس نہیں کرنا. اب بچہ اللہ کی کسٹڈی میں چلا گیا. ولا تخافی ولا تحزنی، نہ خوف کرنا نہ غم کھانا. ان رادوہ الیک، میں اس کو واپس بھی تیرے پاس لاؤں گا. وجاعلوہ من المرسلین، اور اپنے رسولوں میں سے بھی بنا. جب موسیٰ علیہ السلام ادھر سے چلے گئے اور فرعون کے محل میں آ گئے، اب دودھ پلانے کی باری ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے مختلف دائیوں کی گود میں دیا، آپ نے نہیں پیا. اللہ فرماتا ہے اس لیے نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی امی کو پہچان، اس لیے کہ ہم نے حرام کیا ہوا تھا. حرمنا علیہ المراضع من قبل، فرعون کے محل میں آنے سے پہلے ہم نے ساری عورتیں حرام کر دی تھی. تو کتنے تھے؟ اتنے سے بچے چھوٹے. اس کے لیے عرب کا ایک مقولہ ہے النبی نبی ولو کان صبی، نبی نبی ہوتے ہیں جو چھوٹے ہی کیوں نہ. تو اللہ جس کو بچپن میں عقل سلیم دے دیتا ہے وہ بچپن میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہوتے ہیں. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوتے ساتھ مادرزاد ولی تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند تھے، اور ساری سے لے کر افطاری تک دودھ نہیں پیتے تھے. جب افطاری کا وقت آ جاتا پھر دودھ پیتے.